أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا. افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر تم اس بات کو سمجھتے نہیں تھے؟ اللہ فرمائے گا کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر دیا. جبلن کا معنی ہے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک بڑی جماعت. اور جبلن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور جبلتن کا معنی ہے فطرت. تو فرمایا کہ تمہیں بتایا بھی گیا تھا کہ تم سے پہلے اس شیطان نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا تھا، اور اس سے ہوشیار رہنا، لیکن تم نے عقل سے کام نہ لیا اور پھر اسی کے چنگل میں پھنس گئے. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ اس کے سبب جو تم کفر کرتے تھے. اللہ فرمائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کی خبر انبیاء نے دی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا کہ بھئی کوئی جہنم نہیں ہونی، کوئی جنت نہیں ہونی، بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیس، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. تم اس قسم کی باتیں کرتے رہے، اور تمہیں یہ پتہ بھی تھا کہ جہنم آنے والی ہے سامنے، لیکن پھر بھی تم شیطان کے کہنے پر ہی چلتے رہے اور رحمان کے حکموں کو ٹھکراتے رہے. اصلوہا، سالیہ یسلا کا معنی ہوتا ہے آگ سینکنا. تو یہ انہیں تمسخر کے طور پر کہا جائے گا کہ آج تم اس آگ کو سینکو، یعنی اس میں داخل ہو جاؤ. فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو بری طرح دھکیل کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ چیختے چلاتے رہ جائیں گے، رحم کی اپیلیں کرتے رہ جائیں گے، لیکن کوئی ان پر رحم نہیں کرے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز کی جو وہ کمائی کرتے رہے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہنس رہے تھے. آپ بہت کم ہنسا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے ہنس رہے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کی حالت پہ ہنس رہا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ کیا تو نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام نہیں کر رکھا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، میں نے ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ تو وہ کہے گا جی میں تو ان فرشتوں کے لکھے ہوئے کو نہیں مانتا، میں نے یہ کام کیے ہی نہیں جو یہ لکھ کر لے آئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھر تم کس کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا جی میرے اپنے جسم سے کوئی گواہ ہو تو ان کی گواہی میں مان لوں گا۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ یا اللہ ہمارے ذریعے یہ بدبخت انسان فلاں فلاں گناہ کرتا رہا اور گناہ کے کاموں پر ان پیروں سے چل کے جاتا رہا، ان ہاتھوں سے اس نے تیری حرام کی ہوئی چیزوں کو پکڑا۔ تو جب یہ سارے بول پڑیں گے وہ آدمی کہے گا بعدًا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، تمہارے لیے دوری ہو اور تم پر پھٹکار ہو، تمہیں بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا اور تم ہی بول پڑے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، چمڑوں سے کہیں گے بھی تم نے جلنا تو تم نے ہے جہنم میں، تم نے کیوں گواہی دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلا دیا جس نے ہر ایک چیز کو بلایا ہے، تو اللہ کا حکم تھا تو ہم بول پڑے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے پاؤں سب گواہی دیں گے۔ فرمایا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ مجھے آپ نے اس بدبخت انسان کی تحویل میں دیا تھا تو یہ میرے ساتھ بد نظری کرتا تھا، اور کان کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں اس برے انسان کی نگرانی میں دیا تو اس نے ہمارے ساتھ تیری حرام کی ہوئی چیزوں کو سنا، اور چمڑے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں غیر محرم عورتوں کے ساتھ لگایا اور اس نے ہمیں ایسے ایسے کاموں پہ مجبور کیا کہ جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے تھے۔ اور سورۃ النور میں اللہ پاک نے بتایا کہ زبانیں بھی گواہی دیں گی، فَمَا يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، زبانیں بولیں گی اور ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بولیں گے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبانوں پر تو مہر لگ جائے گی، پھر زبانیں کیسے بولیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان پر آدمی کا اختیار ختم کر دیا جائے گا اور وہ زبان اللہ کے حکم سے بولے گی، آدمی کے اختیار سے نہیں بولے گی۔ تو جب اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے تو پھر اس کے خلاف حجت قائم ہو جائے گی۔ یہاں دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مجرم جرم سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف گواہیاں آتی ہیں اور ان گواہیوں کی بنیاد پر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو گواہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، فرضی بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہاں کے گواہ بالکل صحیح اور ٹھیک سچے ہوں گے اور ان کی گواہی میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ راستے کی طرف بڑھے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کیسے دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ
لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی شکلیں تبدیل کر دیں فما استطاعوا مضيا پھر وہ آگے جانے کی طاقت بھی نہ رکھیں ولا يرجعون اور نہ پیچھے لوٹنے کی تماسا یتمسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا فرمایا اللہ چاہتا تو اللہ اپنے نافرمانوں کی آنکھیں ہی مٹا دیتا اور وہ کچھ دیکھ ہی نہ سکتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اور سب کو ایک وقت تک مہلت دی اور موقع دیا کہ تم لوگ اپنی اصلاح کر لو ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے عمل کو درست کر لو اور اگر ہم چاہتے تو بیٹھے بٹھائے ان کی جگہ پر ہم ان کی شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر بنا دیتے اور انہیں پھٹکار دیتے لیکن ہم نے دنیا میں ایسا نہیں کیا اور انہیں انسان ہی رہنے دیا تاکہ وہ پیغمبر کی بات سنیں اور اللہ کی کتاب کو سنیں اور اس پر عمل کریں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں افلا یعقلون کیا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے فرمایا جس کو زیادہ عمر ملتی ہے وہ پھر اس کی ہر چیز الٹی ہو جاتی ہے دیکھنے سے بھی معروم ہو جاتا ہے سننے سے معروم ہو جاتا ہے دانت گر جاتے ہیں دماغ کمزور پڑ جاتا ہے آنکھوں دیکھی ہوئی بات بھی اس کو یاد نہیں رہتی اور بتائی ہوئی بات بھی اس کو بھول جاتی ہے چلنے میں بھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے بھوک بھی نہیں لگتی اور یہ مشینیں جو اللہ نے انسان کے جسم میں فٹ کی ہیں یہ اس کو عارضی طور پر ادھار دی گئی ہیں مستقل نہیں دی گئی ورنہ بڑی عمر میں پہنچتے ہی اللہ پاک آہستہ آہستہ یہ ساری مشینیں واپس لے لیتا ہے اور آدمی اپنے بڑھاپے میں پھر اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور اکتاہٹ اور ضد پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بابا ہماری جان چھوڑ دے تو اچھی بات ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے ان هو الا ذکر وقرآن مبین یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور قرآن واضح لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا تاکہ وہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنی عبد المطلب سے تھا جن کا ہر بچہ اور ہر جوان فطری طور پر شاعر تھا لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے انہیں شاعر نہیں بنایا اس لیے کہ شعراء کے کلام کا حسن اور کمال جھوٹ پر اور فرضی نکتہ آفرینی پر اور خیالی بلندی اور ہوائی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس پر مبنی ہوتا ہے
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بڑی ہی پرحکمت اور بڑی ہی بامانی اور بڑی ہی دانائی پر مبنی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے. اگر کبھی آپ نے بات کرتے ہوئے ہم قافیہ الفاظ بول دیے تو یہ شعر نہیں کہلا سکتا، بلکہ یہ بلاغت اور فصاحت کا اظہار ہے. فرمایا ينذر من كان حيا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کو ڈرا سکتے ہیں جس میں زندگی کے آثار ہوں. کافر مردہ ہے، مومن زندہ ہے، اور جو گوش ہوش سے پیغمبر کی بات سنے وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اللہ کے نبی کی دعوت اور تبلیغ اس لیے ہے تاکہ کافروں پر حجت قائم ہو جائے اور وہ کل اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو میں تمہیں اچھی طرح بتا دیا گیا ہے، اب تمہیں ذرا ہوش کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہوگا. ترجمہ ایک بار. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا. افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو وہ کمائی کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف بڑھے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے دیکھ پائیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں تبدیل کر دیں. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہ پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹنے کی. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون،
کیا پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھائے. وما ينبغي له، اور نہ یہ اس کے لائق ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر نصیحت اور قرآن واضح. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں پر بات ثابت ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.